ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عدنان اسلم صاحب۔ آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز کے، اکانومی پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اس میں لوگ پرابلم پہ بات کرتے ہیں، جی ہمارے ملک کا یہ ایشو ہے، ہمارے لوگوں کا یہ ایشو ہے، لیکن اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے اس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ تو آج ہم عدنان بھائی جان سے سلوشن کیا ہے ان پرابلمس کا، جو فائنینشیل کرائسس ہیں، توانائی کا بحران ہے، ایل سیز نہیں کھل رہی، ڈالر کے کبھی ریٹ اپ ہو رہے ہیں کبھی ڈاؤن ہو رہے ہیں، آرٹیفیشلی ان کو مینیج کیا جا رہا ہے، تو اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان اسلم صاحب۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ صبح صبح فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ عدنان صاحب، یہ جو بہت ساری کرائسس کی بات چل رہی ہے، اور ایک طرف ہم آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ لون سینکشن کر دے، کچھ ہم اپنی اکانومی کو بچا لیں چلا لیں، اور دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد معیشت بنانی ہے اور چلانی ہے۔ تو یہ سارا کیا پرابلم ہے؟ کیسے ہم آزاد معیشت کیا ہو سکتے ہیں؟ ہماری معیشت آزاد ہو سکتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ فرسٹ آف آل میں شکر گزار ہوں پیغام ٹی وی کا، آپ دوستوں کا، آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے پاکستان کیوں نہیں آزاد ہو سکتا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، الٹیمیٹ ہمارا گول ہے، اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے پاکستان کو ایک اکانومی میں بالکل فری کنٹری، اور ہمیں ڈیولپنگ کنٹری سے نکل کے ایک ڈیولپ کنٹری بننا ہے، یہ ایک ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ اس گول تک کیسے پہنچنا ہے اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ ضرور سر، سب سے پہلے ہمیں آئی ایم ایف کو سمجھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے کیا؟ ایک ایسی آرگنائزیشن جو کمزور ملکوں کو، جو ڈیولپنگ کنٹریز کو اپنے کلچ میں، اپنے شکنجے میں لے کے آتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے کم انٹرسٹ ریٹ، لوور لون ریٹ آپ کو آئی ایم ایف دے گا۔ صحیح۔ اور آئی ایم ایف ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پہلے آپ کے ملک کے بڑی ڈیٹیل سرویز ہوتے ہیں اس کے پاس، آپ کو بیوروکریٹک سارا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، سول کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے، آپ کی اکانومی کے سارے سیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ہر چیز کی اتنی ڈیٹیل شاید آپ کے اکانومسٹ کے پاس نہ ہو، شاید آپ کی کنٹری کے لوگوں کے پاس نہ ہو، جو آئی ایم ایف پورا پلان کرتا ہے، ہر چیز کا ڈیٹا اپنے پاس رکھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے آپ کو پریشرائز کہاں سے کرنا ہے۔ دیکھیں ان کا گول کیا ہے۔ سر دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی ممالک آئی ایم ایف سے قرض لیا، آپ ان کی ہسٹری لیں، مجھے ایک ملک خوشحال دکھا دیں کہ آئی ایم ایف کے لون کے بعد وہ خوشحال ہو گیا۔ ان کا انجام بھیانک ہو رہا ہے، بہت بھیانک۔ جی ہاں۔ اور آپ مصر دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، اب تو خیر انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ برباد کر دیے ملک، افغانستان ہے، لیبیا ہے، شام ہے، مصر ہے، پہلے آئی ایم ایف کے چنگل میں تھے، اب ویسے ہی ان کی اکانومی ختم ہو چکی ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ پاکستان یہاں سے ہم جانا کیوں چاہتے ہیں آئی ایم ایف میں؟ انفارچونیٹلی ہمارا 72 سال کا پروگرام، 72 سال کی تاریخ میں ایک بھی فائنانس منسٹر ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے ویلتھ کریشن کا پروگرام دیا ہو، اس قوم کو اپنی ویلتھ جنریٹ کرنے کا کوئی پائپ لائن، کوئی اسٹریٹجی، کوئی بزنس ماڈل، کوئی رول ماڈل دیا ہو۔ مجھے ایک یاد آتے ہیں اکانومسٹ پاکستان کے ڈاکٹر محبوب الحق، آئی تھنک سو، وہ گریٹ مین تھے، انہوں نے کوریا کو ایک پلان دیا جس سے آج کوریا ہے۔ ساؤتھ کوریا کو جسٹ میں چند منٹ میں اگر الیبوریٹ کروں تو سر پاکستان سے 5 گنا رقبے میں، آبادی میں 5 گنا چھوٹا ملک، اور $600 بلین، $600 بلین کوریا ایکسپورٹ کر رہا ہے اس وقت۔ پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے $300 بلین ہے، اور کوریا کا جی ڈی پی $1800 بلین ہے۔ ہم سے 6 ٹائم جی ڈی پی اپ ہے ان کا زیادہ۔ ہم $32 ارب سے آج تک ہم ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکے، تو کوریا $600 بلین پہ ہے، اور ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ہم سے 1000 گنا کم ہے، ان کی افرادی قوت ہم سے 5 گنا کم ہے، سروسز سیکٹر ہر چیز ہم سے نیچے ہے، لیکن کیا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایک پروگرام دیا 5 ایئرس کا، پھر نیکسٹ 5 ایئر کا، 10 ایئر ڈاؤن ٹو دا روڈ میپ، کہ جی آپ نے کاٹیج انڈسٹری کا کانسیپٹ تھا ان کا، کہ آپ نے گھر انڈسٹری لگانی ہے، آپ آپ کہتے ہیں کھلونا ہے، سمجھ لیں ایک اسپورٹس کار بنانی ہے، ہم نے ایک ٹوائے بنانا ہے، اس ٹوائے میں ملٹیپل کمپنیز کام کریں گی، ایک ماسٹر کمپنی ہوگی جو فائنل پارٹس کو اسمبل کرے گی، پیک کرے گی اور ایکسپورٹ کرے گی، اور BCO کمپنیاں ہوں گی، کوئی کمپنی جسٹ ایک پارٹ بنائے گی، ایک کمپنی ٹائر بنا رہی ہے،
ایک اس کا اسٹیئرنگ بنا رہی ہے, ایک اس کے ڈور بنا رہی ہے, ایک اس کے اندر چھوٹا سا ڈیش بورڈ بنا رہی ہے. مطلب اس ایک میجر کمپوننٹ کو 20 اسمال کمپوننٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا. عدنان صاحب 1960s میں پاکستان میں بھی تو یہ کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کیا گیا. سر میں آتا ہوں, پاکستان تو دنیا میں فلرش کر رہا تھا. جی ہاں, میں گارنٹی سے ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کہ 1970 تک کی ہماری پروگرس دنیا کے اندر ایگزامپل تھی. جی, چائنیز ہمارے لیے ہمیں ایک رول ماڈل سمجھتے تھے. یس, چون لائی اور ہماری انڈسٹریز کو وزٹ کرنے آتے تھے. سر میں بتا رہا ہوں, پریزیڈنٹ آف چائنا چون لائی نے, جو پریزیڈنٹ چائنا تھے اس وقت, انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی, اور یہاں پہ سی ایم لطیف جو پٹیالہ سے آئے تھے, ان کی ہیوی میٹل کی انڈسٹری کو وزٹ کرنے آئے, اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ایسی انڈسٹری آپ ہمیں چائنا میں بنا کے دیں. اور چائنا کا, پاکستان کا ہیوی میٹل جرمن ایکسپورٹ ہوتا تھا. اس وقت جرمن تباہ حال تھا. جی بالکل. اور ہم جرمنی کو ہیوی میٹل یہاں سے بنا کے جرمن بھیجتے تھے, اور جرمن کی بڑی بڑی مشینوں میں وہ فٹ ہوتے تھے پارٹس, اور جرمن ایکسپورٹ کرتا تھا. تو سر وہ ایک المیہ ہے وہ 1970 کا, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو وہ میں شارٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں پاکستانی اکانومسٹ نے ایک, آپ سمجھیں کہ ایک ویژن دیا کوریا کو, کوریا نے اس کو منون لیا, اس کے اوپر کام کیا, اور کوریا آج کوریا بن چکا ہے. یہ کاٹیج انڈسٹری انہوں نے پھر بعد میں بڑی انڈسٹری میں, اور بڑی انڈسٹری انوویٹو انڈسٹری میں, اور انوویٹو انڈسٹری ایکسپورٹ انڈسٹری میں کنورٹ کی, اور آج $600 بلین وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو سر پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے ہمیں IMF نہیں چاہیے. ہر حکومت یہ بات کرے گی کہ یہ لاسٹ پروگرام ہے. سر یہ نیور, کبھی بھی نہیں ہوگا. کوئی چیز لاسٹ نہیں ہوتی. ٹمارو نیور. مطلب ہمیں جب ضرورت پڑی ہم نے کسی نہ کسی ہیلپ پہ فوری توجہ کیا کہ ہم ہیلپ کہاں سے لے سکتے ہیں. سر ہیلپ اصل میں سر ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہ رہے. دیر از اے ول, دیر از اے وے. اگر آپ کی ول ہے کہ ہم نے IMF کو ختم کرنا ہے, میں کسی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن ایک کوٹ کرتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک بڑی, انہوں نے ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں ہینگ تو ہو سکتا ہوں, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا لاسٹ پوائنٹ, ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن پھر سر دیکھیں اب پرابلم کیا ہے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں اپنی اکانومی کو ایک ایسے, ہم اس کو ایک ایسی سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ جو نیا فائنانس منسٹر آتا ہے وہ 2-4 ماہ ضائع کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کوئی حل نہیں ہے میرے پاس, وہ سمجھتا ہے کہ امیجیٹ IMF پروگرام لوں. اور IMF نے کیا کیا سر, دنیا کی 8 بڑی معیشت جو ہیں ان کو اس نے کلچ میں رکھا ہوا ہے. ان کو کہا جی آپ نے اس ملک کو کوئی قرضہ نہیں دینا جب تک یہ IMF پروگرام نہیں لیتا. میں جو بات کر رہا تھا جس کا تسلسل ٹوٹا, کہ پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹا ان کے پاس ہے. ان کے گولز یہ ہیں کہ پاکستان ایکسپورٹس نہ بڑھا لے, یہ سوئی ہوئی قوم جاگ نہ جائے, یہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ نہ ہو, اپنے وسائل زمین سے نکال کے بروئے کار نہ لے آئیں. اس لیے وہ آپ کو لون دیتے ہیں اور لون کا پلان کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اگر IMF آپ کا خیر خواہ ہو یا وہ چاہیں کہ پاکستان کی فائنینشیل ایڈ سے پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکالنا ہے, تو سر وہ کبھی آپ پہ وہ قدغن نہ لگائے جس سے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی. جب آپ اپنا الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھائیں گے تو مجھے بتائیں سر, جب وطن عزیز میں بجلی مہنگی ہوگی تو سر ایکسپورٹر اپنا آرڈر کمپلائنس ہی نہیں کر سکتا, کاسٹ بڑھ جائے گی, کاسٹ بڑھے گی, تو آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہوگی. جب آپ یہ IMF ایک, مطلب میں سمجھتا ہوں ان کی شرائط میں ایک سب سے سخت شرط ایک یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹر کو جو ریفنڈ کر رہے ہیں سیل ٹیکس وہ ختم کریں. تو سر 17 سے 18% اگر آپ نے سیل ٹیکس کر دیا ہے, وہ 18% تو ایکسپورٹر کا مارجن ہی نہیں ہے, پروفٹ ہی نہیں ہے. تو جب وہ 18% آپ ختم کر دیں گے, آج نہیں تو نیکسٹ پروگرام میں ختم کریں گے, تو کاسٹ ہو گئی نا وہ. تو سر وہ جب کاسٹ میں ایڈ کرے گا آپ ایکسپورٹ کر ہی نہیں پائیں گے. یہ $32 بلین آلریڈی ڈکلائن ہو کے 25 سے 26 بلین پہ آ چکی ہے, یہ 20 بلین ہو جائے گی. ہم الٹیمیٹ کولیپس کی جانب چلے جائیں گے. سر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں یہیں پہلے رکنا چاہیے کہ IMF سے چھٹکارا پائیں کیسے. کویسچن تو سب سے بڑا یہ ہے نا, پہلے تو یہ کنسنسس بھی ڈیولپ ہونا کہ ہم نے ان سے چھٹکارا لینا ہے. ابھی تو یہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو. سر ہمیں شارٹ رن میں چھٹکارا نہیں ملے گا. ہمیں اس کے لیے ایک بار, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ کو IMF کو نو بولنا پڑے گا. اس سے بہت سارے لوگ متفق نہیں ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت میں انکلوڈنگ مائی سیلف, بہت سارے بزنس مین اس وقت بڑے کرب میں ہیں کہ ہمارا جو فورن ریزرو اتنا شارٹ ہو چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے بالکل ایک ایج پہ کھڑے ہیں. اگر ہمیں IMF نہ ملا, کیوں, ہمیں پیرس کلب سے جو پیسہ آنا ہے وہ IMF کے بعد آنا ہے. ہمیں سعودیہ اور چائنا نے جو بڑی ہماری مدد کرنی وہ IMF کے بعد کرنی ہے. ہمیں یعنی کہ ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہے فائنینشلی, اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایٹ اینی کاسٹ آپ نے IMF پروگرام میں داخل ہونا ہے. تو دین آپ کو ایون کہ یہ جو سیلاب کی ہمیں کوئی $9-10 ارب کی ہمیں جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں
وہ بھی پروجیکٹ کی شیپ میں, مٹیریل کی شیپ میں یا پیمنٹ کی شیپ میں, جس بھی شیپ میں پیسہ آنا ہے وہ IMF کے بعد آنا ہے, اس سے مشروط ہے. تو مجھے بتائیں کہ کون پاکستانی کہے گا کہ IMF نہ لیں؟ ہم کہیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک another ٹریپ ہے. اس کے بعد پھر آپ اس ٹریپ سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں, اور دیکھیں شرن بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں, بلکہ آپ سمجھتے ہیں سود, اللہ کے زمہ سود کو تباہ و برباد جی بالکل, جنگ ہے, اللہ سے اعلان جنگ ہے. تو ہم کیسے بچیں گے؟ اور ہمارے لیے مومن کے لیے تو حکم ہے کہ بھائی آپ اس سود کو چھوڑ دیں. اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ کب چھوڑیں گے, آہستہ آہستہ چھوڑیں گے, نہیں, اسٹریٹ فارورڈ نو, ختم کر دیں اس کو. آپ اللہ کے لیے آج میں ریکویسٹ کرتا ہوں ارباب اختیار سے کہ آج آپ اس کو کٹ لگائیں, آپ آج اس کو ختم کریں. میرے رب کی طاقتیں آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. سبحان اللہ. اللہ کے خزانے ہمارے آپ کی طرح نہیں ہیں کہ میرے پاس ایسٹس کیا ہیں, میرے پاس ویلیویبل ایسٹس کیا ہیں, لیکوڈ ایسٹس کیا ہیں. اللہ کے پاس تو کن فایا کون ہے. اور ویسے بھی وفی سمائی رزقکم, ہمارا رزق تو آسمان سے آتا ہے. اللہ آج ہمیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے سونے اگل دے, اور اگلے ہوئے ہیں. اب میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ سر جب تک ہم اپنے نیچرل ریسورسز ایکسپلور نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی کسی بھی پروگرام میں آپ کو $100 بلین بھی مل جائیں, آپ ختم کر لیں گے اس کو. الٹیمیٹ کیوں ہماری امپورٹ زیادہ ہے. لاسٹ عمران خان صاحب کے دور میں دونوں فگرز بہت رائز اپ گیا, جس میں ایک فگر پہ تو ہمارا سب کا بہت ہے پازیٹیولی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ $32 ارب, فورن ریمیٹنسز $31 سے $32 ارب. لیکن یہ نہیں کوئی بتا رہا کہ اس ٹائم پہ امپورٹ کہاں تھی. سر امپورٹ $80 بلین, $80 ارب امپورٹ تھی اس ٹائم پہ. تو ہم $18 ارب پھر خسارے میں تھے, یا $16 ارب خسارے میں تھے. تو سر بجٹ پھر خسارے کا ہی تھا ہمارا. اگر ہم نے کوئی شارٹ سپین میں اپنے جتنے بھی ہمارے یہ فورن آپ کہہ لیں یہ ٹریڈ کا ڈیفیسٹ اگر ہم نے تھوڑے وقت کے لیے ختم کیا, وہ پھر ہمارے سر پہ ہے. کیونکہ مستقل سلوشن تو سر یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, امپورٹس کم ہوں, اور ہمارے پاس پروفٹ آئے. یہ اس ٹائم پہ ممکن نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے سر. آپ کو تھوڑا سا اکانومی کو میں بیسک سا الیبوریٹ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, کہ سر اکانومی کیا ہے. اللہ کے قدرتی وسائل کو زمین سے نکال کے بروئے کار لا کے عوام الناس کے اوپر خرچ کرنے کا نام اکانومی ہے. یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے. کیا بات ہے. اس اکانومی میں روپے کا کردار, منی کی جو کریکٹرائزیشنز ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام انسان کو کیا چاہیے؟ روٹی کپڑا مکان. اس میں پیسے تو کہیں نہیں ہیں. ایک اگر فرض کرے, سپوز کر لیں کہ گورنمنٹ بنایا اس کو مکان دے, ٹھیک ہے, اس کو اس میں الیکٹریسٹی بھی دے دے, اس کے پڑھنے کے لیے بچوں کو اسکول بھی دے دے, میڈیسن کے لیے اس کو ہاسپٹل بھی دے دے, تو اس کی ساری ضرورتیں اگر پوری ہو جائیں تو پیسے کا تو کوئی کریکٹر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. تو سر یہ ہر چیز اللہ کے قدرتی وسائل سے بنتی ہے. ہمیں تو جسٹ منی فار ویلیو ہے کہ ہم نے ایکسچینج کرنا ہے. کہ میں نے کوئی کپڑا خریدنا ہے تو میرے پاس ایک درمیان میں کامن ایک ایسی میرے پاس ہونی چاہیے, انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جس سے میں کروں. لیکن اگر میں اس انسٹرومنٹ کو 1 منٹ کے لیے اٹھا کے سائڈ پہ رکھوں, تو سر مجھے یہ بتائیں, ہم نے ڈیم بنانا ہے, ہم اس میں اس قدر کولیپس ہوئے کہ ہم نے 1200 ارب کا پروجیکٹ جو ہے اس کو اس میں رکھ دیا فنڈ ریزنگ کے اوپر. یہ دنیا میں ایک عجیب مثال ہے کہ 1200 ارب فنڈ ریز کہاں سے ہوگا آپ کو. اگر ہم اس کو بزنس آئیڈیا کے اوپر لے آئیں کہ وہ 1200 ارب جو ڈیم بننا ہے اس نے 4000 میگا واٹ بجلی بھی تو بنانی ہے. اگر اس کو ہم ایک ماڈل بنائیں, بزنس ماڈل بنائیں, اور اپنی مارکیٹ کے اندر, لوکل مارکیٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیں, پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیں, اور اس کو ایکویٹی دیں, اس کو سیکورٹی دیں, وہ انویسٹر آ جائے گا. اچھا ڈیم بنتا کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. انتہائی کم کاسٹ میں ہم ڈیم بنا لیں گے. نہ صرف ڈیم بنائیں گے, پورے پاکستان کا انفراسٹرکچر ہم بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں بغیر کسی لون کے. سر ڈیم بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک فیزیبلٹی چاہیے. وہ فیزیبلٹی ہماری اپنی گورنمنٹ کی انٹیٹی ہے نیسپاک. وہ عمان کو بنا کے دے رہی ہے ڈیم. پاکستان کے بہت سارے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس اس نے ڈیزائن کیے ہیں, کوالیفائڈ انجینئرز ہیں, کوالیفائڈ ہیں. تو سر وہ ہمیں ڈیم کی فیزیبلٹی دیں گے. اس فیزیبلٹی کو امپلیمنٹیشن کے لیے کیا چاہیے سر؟ ہمیں سٹیل چاہیے. تو سٹیل سر پاکستان کے پاس اپنا سٹیل ہے. پاکستان سٹیل مل کو تو سٹیل مل سر دیکھیں وہ بیکار پڑی ہے اور ہم سٹیل ڈھونڈ رہے ہیں. تو سر اپنا جو آئرن اور ہے, جو را مٹیریل ہے آئرن, اس کو آپ زمین سے ڈگ آؤٹ کریں, اس کو باہر نکالیں, اس کو پروسیس کریں اور سٹیل پرووائڈ کریں. ہمارے سر پہاڑ جو ہیں, یہ کمپنیز جتنی بھی 30-32 کمپنیاں ہیں جو اس وقت سیمنٹ بنا رہی ہیں اور سیمنٹ ایکسپورٹ کر رہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلے سیمنٹ ہماری اپنی ملک کی ضرورت کو پورا کیا جائے. تو سر وہ جو کرش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پہاڑ ہیں, کوڑیوں کے دھاموں ان کمپنیز کو ملے ہوئے ہیں, لیز بھی ملی ہوئی ہے. تو سر ان کو ہم کرش کیوں نہیں کرتے؟ گورنمنٹ کرش کرے اور سینڈ وہاں پہ اپنا جو سٹون ہے وہ سپلائی کرے. سٹیل بھی آپ کے پاس, سٹون بھی آپ کے پاس, اور
گورنمنٹ کے لیے ایک سیمنٹ فیکٹری لگانا کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم آپ ایون 32 ان کمپنیوں سے رائلٹی لے سکتے ہیں. آپ پاکستان ہے, آپ ملک ہیں, آپ نے ان کو ایک اپنا مین را مٹیریل ان کو پرووائڈ کیا, تو سر ان سے سیمنٹ لینا, ٹھیک ہے, یا آپ خود اپنا سیمنٹ تیار کریں, ٹھیک ہے. لیبر آپ کے پاس ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کیا کرے؟ اس کا کام ہی یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں انجینئرنگ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس پورے پاکستان کے انجینئرز ہیں, وابڈا کے پاس انجینئرز ہیں, مین تو ڈیم بنانا وابڈا کا کام ہے. تو ہم اکانومی کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سر آپ کو اس میں ابھی ڈالر نہیں چاہیے, آپ 1 منٹ کے لیے ڈالر سائڈ پہ رکھیں, اپنی لوکل ایکسپلورائزیشن کریں, زمین سے معدنی وسائل باہر لے کے آئیں. پھر پاکستان کی مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں پہ اللہ نے کوئی خزانہ رکھا نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. سر آپ کے پی کے میں چلے جائیں, آپ کو سر ایسا ایسا جیٹ ملے گا, ایسا ایسا سٹون ملے گا. مجھے ایک دوست نے دکھایا کہ 1.5 سے 2 kg کا نیلم تھا, اس نے اس کی ویڈیو بھیجی. اس نے کہا دان بھائی آپ کو پتہ ہے اس کی انٹرنیشنل ورتھ کیا ہے؟ میں سر کتنے دن لگا کے فائنڈ آؤٹ کر سکا کہ پاک روپیز کے اندر وہ 50 کروڑ پلس کا تھا. واو. پاک روپیز کے اندر 50 کروڑ پلس کا تھا, اور کہیں اس کی ویلیو 1 بلین پلس آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی. صرف 1.5 سے 2 kg نیلم کی آپ اوریجنل مارکیٹ پرائس کو دیکھیں. تو پاکستان میں سر نیلم کے بے شمار ذخائر اویلیبل ہیں. اچھا, اب ہم تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ جن سے ہم فوراً کام کر سکتے ہیں. کچھ ایسی ہمارے پاس دیکھیں جو ہمارا کھیوڑا کا مقام ہے جہاں سے ہم نمک نکال رہے ہیں. سر اسی بیلٹ پہ, اسی جگہ پہ ہمارے پاس, اسی سالٹ کے ساتھ ہمارے پاس لیتھیم اویلیبل ہے. واہ. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں سر, $10 ارب کا سالانہ لیتھیم پڑا ہے. یہ 6 سے 8 ماہ کا ٹرن اوور ہوگا کہ ہم نے لیتھیم آئن بیٹریز بنانی ہے یہاں پہ. اس میں کوریا مجھے اپروچ کر رہا ہے, اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی آپ ساورن گارنٹی دیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں بٹھائیں, ہم اس لیتھیم کو پروسیس کریں گے, بیٹریز بنائیں گے. جب آپ لیتھیم آئن بیٹری بنائیں گے تو سر $10 ارب کا لیتھیم $50 ارب میں بکے گا. یہ 6 سے 8 ماہ کی بات بتا رہا ہوں. ایک شارٹ سپین میں آپ $50 بلین جنریٹ کر سکتے ہیں. جی بہتر ہو گیا. عدنان صاحب, یہ تو بڑی زبردست بات رہی کہ اگر ہم اپنے وسائل پہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنے وسائل خود تلاش کر کے ان پہ محنت کریں تو اس سے ہم ان کے چنگل سے بھی, IMF کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. وقت چونکہ تھوڑا سا ہمارے پاس مختصر ہے, مختصر یہ بھی ہمیں فرما دیجئے جو لے مین ہے, عام آدمی ہے, اس کی زندگی میں کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ سر بڑا آسان لیکن انتہائی میں سمجھتا ہوں مشکل کویسچن ہے. دیکھنے سننے میں بہت آسان, کیوں ہمارے لے مین کے پاس بہت ساری چیزوں میں لیکنس ہے. ایک تو ایجوکیشن کا بہت فقدان ہے. اوکے. سیکنڈ سر, انسان کو کچھ کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیلی بیسس پہ جو آپ کی بریڈ اینڈ بٹر ہے اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اوکے. جب تک آپ بنیادی مسائل میں نا, لائک ایک بندے کو صبح کے کھانے کا ہے, ناشتے کا ہے, دوپہر کی روٹی کا ہے, رات کا ہے, وہ بیچارہ کوئی انوویٹو کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یار آج کا دن نہ لگا تو کیا ہوگا, آج اگر دیہاڑی نہ لگی, آج کی دیہاڑی نہ لگی تو میں کروں گا کیا, میرا سرکل کیسے ہوگا. اور 3 دیہاڑیوں میں سے 2 دیہاڑیاں جب ٹوٹتی ہیں تو اس کی ساری اکانومی فلاپ ہو جاتی. اینی ہو, میں آپ کو سر چند اس میں سجیشن دینا چاہوں گا. ہمارے پاس بہت سارے ایگریکلچر کے ایسے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جو بالکل ورکیبل ہے, بغیر کسی اکانومسٹ کے, ایگرونومسٹ کے, اور بغیر کسی بڑے ایک مطلب انجینئرز کے بغیر آپ آرام سے کر سکتے ہیں. جی بہتر. شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ نیا آئیڈیا ہو, لیکن جو بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ پوری ریسرچ ہے اور پوری ذمہ داری ہے. سر دیکھیں, آلو ایک ایسی سبزی ہے جو ہر سبزی کے ساتھ جس کی بنتی ہے, اور گھر میں آلو ٹماٹر پیاز کے بغیر آپ کا کچن نہیں چلتا. تو سر یہ 3 سبزیاں آپ بوریوں میں گرو کر سکتے ہیں. یہ جو تھیلے ہوتے ہیں عام آپ کے, ٹھیک ہے, بالکل آپ نے سر ایک آلو جو بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ یار جو مطلب سائز میں بھی چھوٹا ہے, کٹا پٹا ہے, جو یوز نہیں ہوگا, اس کے 4 آپ اس کے سلائس کر لیں. ایک بوری کے اندر 1 ڈالیں, 2 kg اس میں آپ نے مٹی ڈالیں, 1 kg مٹی ڈالیں, 1 آلو کا پیس رکھیں, اس میں 1 kg مٹی اور ڈال دیں, اور اپنی چھت پہ اس کو رکھ دیں. آپ ایک بوری 3 سے 4 ماہ کے اندر 90 سے 120 دن میں سر 20 kg آلو دے گی آپ کو. اور جیسے جیسے یہ پودا گرو ہونا شروع ہو جائے گا, تھوڑا سا مٹی کی مقدار بڑھاتی جانا ہے. پروڈکشن بڑھ, تھیلا آپ نے اس کو وہ فولڈ کیا ہوا تھا نیچے کو, اس کو اوپر کھولتے جائیں گے تو تھیلے میں 8-10 kg مٹی ہو جائے گی. جب یہ پودا آپ کا بڑا ہوگا تو سر آپ 20 kg ایک بوری سے لے سکتے ہیں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے. تو سر سیم ٹماٹر, سیم پیاز. تو سر میں کہتا ہوں 4 بوریاں اس کی 4 کر کے لگا لیں تو یار کم سے کم میرے دوست جتنے بھی سننے والے ہیں اس کو ابھی کریں, امیجیٹ کریں اس کو. تو اگلے 3-4 ماہ کے بعد آپ کی اکانومی میں سیلف سسٹینیبلٹی جو بڑی نیڈ ہے اس وقت ہماری, کہ آپ کم از کم سبزی اپنی باہر سے نہ لیں. بالکل صحیح. ایک آئیڈیا, ہم زرعی ملک ہیں اور پھر بھی تو سر دیکھیں وہ تو ایک بہت دکھ کی بات ہے
کہ ہم اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک الگ سے سیشن ہونا چاہیے کہ ایڈیبل آئل $2 ارب کا کیوں آ رہا ہے میرے ملک میں, کہ جس کے لیے پوری قوم گروی ہے, جس کے لیے ساری اکانومی کو ہم نے سرنڈر کر دیا. ہر اور ایل سیز نہیں کھل رہی, اسٹیٹ بینک میں ڈالر شارٹ ہے, فورن ریزرو اس قدر پٹ گیا کہ آج اوپن مارکیٹ $300 سے کراس کر چکی ہے. اور یہ اب معذرت کے ساتھ ہمیں اس خواب سے باہر آنا چاہیے کہ یار پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. بھائی میں بھی پاکستانی ہوں, کہنے کو میں بھی یہ کہوں گا, ہر بندہ اس سے افیکٹ, لیکن سر کیوں پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا؟ دنیا کے اتنے بڑے اسلامی ملک, کیا ان میں کوئی اللہ کا بندہ نہیں رہتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اکانومی بالکل کولیپس کر دی؟ اور آج آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح مصر کا کیا حال ہے اس جی بالکل, ٹھیک ہے, چلیں وہ مسلم کنٹری نہ سی, سری لنکا ہم سے زیادہ ذہین ہے لوگ. سر سری لنکا ایجوکیشن ریٹ 90% پلس, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سری لنکا ڈیفالٹ کر سکتا ہے تو سر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, ہم ایٹ دا اینڈ اپنے آپ کو معاذ اللہ ہمیں اللہ سے قرب ہونا چاہیے رکھنا, لیکن ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے اتنے لاڈ لیں کہ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا؟ سر کیوں نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیں اگر اللہ نے تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے وہ اس کے لیے رکھی ہے جو سیدھے رستے پہ آ جائے, اور جو محنت کرے, جو اڈاپٹ کرے اس چیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ سر پاکستان کو تمام بڑی طاقتوں نے فائنینشلی اس وقت گھیرا ہوا ہے. بیک اینڈ پہ, فرنٹ پہ IMF ہے, پیچھے جی بالکل پوری دنیا ہے جو چاہتی ہیں کہ ہم کولیپس کریں. اور یہاں پہ آپ کے پاس جیسے آج زمبابوے کی صورتحال ہے کہ سر ابھی مجھے لاسٹ پتہ چلا چند دن پہلے کہ 1 بلین روپی کا نوٹ انہوں نے پرنٹ کر دیا ہے. 1 ارب روپے کا نوٹ زمبابوے نے پرنٹ کر دیا ہے, کیونکہ وہ بریڈ کے لیے بھی اپنے بڑے تھیلے میں لے کے جاتے ہیں پیسے. تو سر یہ کنڈیشنز ہماری کیوں نہیں ہوں گی اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, آج ہم نے یہ IMF کے چنگل سے چھٹکارا نہ پایا. سر دیکھیں ریکوڈک ہے, اس کو کیوں نہیں فال کر رہے؟ اگر ابھی ہم نے فال کیا ہے تو اس کو عوام کے سامنے اوپن کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بتائیں کہ سر وہ $1 بلین کا جو پروجیکٹ ہے کیوں اس میں سٹک ہیں؟ اگر سی پیک گیم چینجر تھا یا ہے تو کیوں شیلف میں لگا ہوا ہے؟ جی بالکل. تو سر آج اس کا ٹائم تھا, اس نے آج پاکستان کی معاشی ہیلپ کرنی تھی. سر ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ گوادر, جس میں کوئی بحری جہاز آج کے دن میں زمین پہ موجود نہیں ہے جو گوادر کی بندرگاہ کے اوپر لنگر انداز نہیں ہو سکتا. تو سر پھر ہم پور کیوں ہیں؟ اگر سر میدان ہمارے پاس ہیں, پہاڑ ہمارے پاس ہیں, مائنز منرلز ہمارے پاس ہیں, سونا گلتی زمینیں ہمارے پاس ہیں, تو سر پھر مجھے بتائیں پھر ہم غریب کیوں ہیں؟ پھر یہاں بھوک کیوں ناچ رہی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ سر عام نے ان سے استفادہ نہیں کیا. دیکھیں اگر میرے پاس سونا نکالنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو سر آپ آؤٹ سورس کریں. آپ اس کو آؤٹ سورس کریں, فیئر اینڈ فری اس کا جو ہے اس کا مطلب اس کا ڈرافٹ بنائیں, ایگریمنٹ بنائیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. UAE نے اور سعودیہ نے بھی اسی ماڈل پہ عمل کیا. سر دیکھیں سعودیہ پورا گلف کیا کر رہا ہے, ایک آئل ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. اچھا وہ آئل ایکسپورٹ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے, کیوں بھائی؟ ہمارا سمندر میں کیکڑا 1 کا جو ایریا ہے سر $10 بلین کا آئل, اس میں دنیا کی سب سے بڑی رگ لگی ہے. رگ آپ سمجھیں ایک کنواں ہے, ایک رگ اتنی بڑی دنیا میں ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی جو کیکڑا 1 پہ لگی. اور موبل کمپنی ہے امریکہ کی جس کو ہم نے یہ پروجیکٹ دیا. سر اگر امریکن کمپنی کبھی بھی آپ کو آئل نکال کے نہیں دے گی, ہمیں یہ بات کب سمجھ آئے گی؟ تو آپ یہ ایگریمنٹ چائنا سے کیوں نہیں کرتے؟ تو چائنا آپ کو آئل نکال کے دے گا, وہ آئل ایکسپورٹ کریں آپ. تو سر ہم معذرت کے ساتھ ہم جیمز جولری اگر ایکسپورٹ نہیں کرتے, ہمارے پاس جو نادر نایاب لکڑی ہے ہم یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کرتے, ہم اپنے جو ہمارے پاس اسٹیل کے, آئرن کے, ہمارے پاس لیتھیم کے ذخائر ہیں ان کو نکال کے ایکسپورٹ نہیں کرتے, سر میں کہتا ہوں پھر ہمارے سے زیادہ بدقسمت قوم کون ہوگی؟ آپ IMF سے, وہ تو ابھی شاید $1.5 ارب کا سارا پروجیکٹ ہے, اور اس کے بعد $8-10 ارب اور بھی آ جائیں تو میں آپ کو سر یہ بھی بتاؤں آپ کا مسئلہ پھر حل نہیں ہوگا. اس سال میں سر ہم نے پاکستان نے $20 ارب پے بیک کرنا ہے. تو سر آپ کیا کر لیں گے اس $10 ارب کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. تو الٹیمیٹ بس ہے کہ ہمیں اس چنگل سے آزاد ہونا ہوگا, پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. عدنان صاحب, توانائی کا جو بحران چل رہا ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ سر دیکھیں چیزیں پھر لنک اپ ہی ہیں چیزوں سے, میں اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آپ جتنے بھی مسائل سوچیں گے سر عدالت ہے. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, مینس کہ انصاف کی فراہمی. ریاست کی بنیاد سر عدالت ہے. کوئی کائنات کے اندر ایک ریاست دکھا دیں جو ترقی کر رہی ہو, جس میں لوگ پروان چڑھ رہے ہوں, اکانومی گرو کر رہی ہو, سسٹم بڑا سٹیبل ہو اور عدالت نہ ہو. کوئی پاسبل ہے؟ نیور. پاسبل نہیں ہے.
بلکہ معاشروں کی تباہی کا سبب ہی یہ بے انصافی ہے. آپ یہ دیکھیں چائنا سے ہم پوچھتے ہیں, چائنا کی ترقی کے 1000 فارمولے ہم نے دیکھے, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ چائنا نے چند سالوں میں کتنے لوگوں کو ہینگ اپ کیا. مطلب جو بھی بندہ جو ظلم کر رہا ہے سر, تو اس کو اس کی سزا ملنی دیکھیں چاہیے. ریاست کے بغیر آپ آزاد معیشت کا, آزاد ریاست کا کانسیپٹ جیسے خواب ہو سکتا ہے, ایک دیوانے کی بڑھ ہو سکتی, کچھ بھی نہیں. اب آئیں اصل ٹاپک پہ. سر وہ میں سمجھتا ہوں اللہ کرے گا وہ دن آئیں کہ پاکستان میں آزاد ریاست کے ساتھ آزاد عدالت ہو. جب یہ ہوگی تو سر ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا. جب ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کرے گا تو ریفارمز ہوں گی. دیکھیں آپ آج عدالت کیوں نہیں پوچھتی وابڈا کے چیئرمین سے اور پرانے سارے چیئرمین سے جو اتنی مراد لیتے رہے, تو سر انہوں نے یہ 72 سال میں ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ سر پاکستان میں جو گھر بنتا ہے مجھے بتائیں آپ پانی کے ریزروائر نہیں بنا رہے؟ آپ کوئی گھر مجھے دکھائیں جہاں پہ پانی کا کوئی سورس نہ ہو, کوئی ریزروائر نہ ہو, وہ گھر بنتا ہے. تو سر ہم نے اتنا بڑا ایگریکلچر ملک جس کی بنیاد ہی پانی تھی, ایک نہری نظام جو پوری دنیا میں اس سے بڑا نہری نظام نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, تو سر اس کے لیے پیچھے واٹر ریزروائر کیوں نہیں بنائے ہم نے؟ اگر کالا باغ ڈیم کیوں متنازع ہے سر, اس پہ اوپن ڈبیٹ کروا لیں, اس کو جو بھی ایشوز ہیں اس کو حل کریں, ڈیم بنائیں آپ. نوشہرہ ڈوب جائے گا تو سر نوشہرہ تو آج ڈوب گیا, آج سیلاب سے بغیر ڈیم کے ڈوب گیا, تو دن کیا کریں گے آپ؟ بالکل صحیح. تو سر جہاں جہاں ڈیم کی نشاندہی ہیں, اور میں اسی توسط سے بتاؤں کہ پاکستان کی بربادی کا بہت بڑا سہرا ان لوگوں کے سر جنہوں نے ڈیم نہیں بنائے. سر آج بھی میں گارنٹی سے کرتا ہوں بات, ایون سولر ہے, ونڈ ہے, بہت سارے آپ کے پاس رینیویبل انرجی ریسورسز ہیں, لیکن سر ڈیم سے سستی بجلی دنیا میں خواب ہی ہو سکتا ہے. آپ کی کاسٹ 1 سے 1.5 روپیہ 2 روپے پر واٹ پر کلو واٹ, ایک یونٹ کی کاسٹ, لیس دین دس. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے سر ہمیں تو ایگریکلچر چاہیے. اگر میں ڈیم نہیں بناؤں گا تو سر میرے ملک کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی. اور جو زرخیز ہیں ہم ان میں سوسائٹیز بنائی جا رہے ہیں. سر ہم نے کیا کہ ٹیوب ویلز فری فال بن رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. جس کا دل کرتا ہے سر وہ بور کرتا ہے زمین میں اور 5 انچ 6 انچ کا ٹیوب ویل لگاتا ہے, 20 کلو واٹ کا اس میں لوڈ ڈالتا ہے, نہیں ہے تو سولر لگاتا ہے, اور پانی زمین سے نکالی جا رہا ہے. آپ امریکہ میں مجھے نکال کے دکھائیں تو پانی, آپ کینیڈا میں آپ بور نہیں کر سکتے سر. وہاں پہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ آپ کو سپلائی دے گی, اور وہاں پہ بڑی بڑی ریاستوں کے اندر کسی گھر میں کوئی ریزروائر نہیں ہوتا. آپ جب بھی ٹیپ کھولیں گے گورنمنٹ کا کام ہے, ٹیپ میں پانی آئے گا. میں فرانس گیا, میں نے دیکھا وہاں کسی گھر میں ٹیپ نہیں ہے, سوری ٹینک نہیں ہے, ٹیب ہے. ٹیب جب دیکھیں پانی اویلیبل ہے. تو ان کی یونین کونسل کو وہ میری کہتے ہیں. وہ میرے دوست نے بتایا یہ میری کی رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی پانی آپ کو دینا ہے. تو سر ہم نے ڈیم نہیں بنایا. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ ہمیں سر آج بھی میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیم بہت کم کاسٹ پہ بنتا ہے. اگر آپ سارے لوکل ریسورسز کو نکال لیں تو ڈیم بڑی کم کاسٹ میں بن جائے گا, اور پروڈکشن بھی سستی دیتا ہے. سر دیکھیں آپ کا اس سے ایگریکلچر نظام بہتر ہو جائے گا, آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے, انرجی آپ کی انرجی کاسٹ ہے نا سر. آج میں سمجھتا ہوں اگر کوئی 8 سے 10 ہزار میگا واٹ ہم ڈیم سے بنا لیں تو امیجیٹلی بحران ختم ہو جائے گا. صحیح. اب اس کے ادر سولوشنز کیا ہیں؟ یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. وقت تھوڑا سا مختصر ہے ہمارے, شارٹ ٹرم بات کرتے ہیں. جی. سر دیکھیں ہمارے پاس انرجی کے ادر ویز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم کام کرتے, ہماری 5 انڈسٹریاں ایسی ہیں جو نہ بننے سے آج ملک اس حالت میں کھڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس میں ایک انرجی, ایک میٹلرجی کی انرجی تھی, انڈسٹری تھی کہ میٹلرجی سر دیکھیں لومز باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. وہ میٹلرجی کی انڈسٹری یہاں ہوتی تو ہم لوم خود بناتے. جی بالکل. ہم انجن خود بناتے, ہم فنز بلیڈز خود بناتے, ہم ہوا سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس کے بلیڈ بڑے آپ سمجھیں بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. اس کو جو بڑا آپ کو پلاٹینم یا اسٹینلیس اسٹیل کا بڑا ہائی گریڈ آپ کو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے, وہ انڈسٹریاں یہاں ہوتی ہیں. ہم شافٹ خود بناتے, ہم جتنا بھی آپ کا اس کا انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں خود بناتے. تو وہ میٹلرجی نہ بننے سے ہم یہ کام نہیں کر سکے. سیکنڈ سر یہاں پہ پیٹرو کیمیکل کی انڈسٹری لگنی تھی, ہم وہ نہیں کر سکے. محمد بن سلمان کراؤن پرنس پاکستان آئے, انہوں نے اناؤنس کیا عمران خان دور میں کہ ہم $10 ارب سعودی عرب دے گا, آئل سٹی بنائے گا. یہ سر فنٹاسٹک سپرب وہ تھا پروجیکٹ, پتہ نہیں کیوں شیلف میں ہے, کیوں وہ فلرش نہیں کر سکا کہ وہ بنتا. آئل سٹی کے اندر پیٹرو کیمیکل کی انڈسٹری اس میں تھی. تو ہمارے ڈائز اینڈ کیمیکل جو لیدر انڈسٹری کو چاہیے, جو ٹیکسٹائل کو چاہیے, جو پینٹ انڈسٹری کو چاہیے, جتنے ڈائز اور کیمیکل ہمیں لوکل ملتے, آج $بلین کے ہم ڈائز کیمیکل امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تیسرا سر ہم ایگریکلچر سر آج بھی گندم, چنا, کپاس تو خیر ہم نے ختم کر دیا, اور ایک بہت بڑا سورس تھا ہمارے پاس ٹیکسٹائل کا, ہم نے وہ سارا شوگر زون بنا دیا. جتنا بھی ہمارا کاٹن زون تھا
یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھرپور ایک بات کرنی چاہیے کہ کاٹن زون بحال کیے بغیر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری بحال نہیں کر سکیں گے. اوکے. تو سر ٹیکسٹائل انڈسٹری آج اپنی کاٹن بھی امپورٹ کر رہی, پولیسٹر بھی امپورٹ کر رہی, وسکوس بھی امپورٹ کر رہی. تو وہ کیسے میٹ کریں گے جو انٹرنیشنل چیلنج ہے؟ تو سر آپ اپنا دیکھیں نا, آپ کیا کر رہے ہیں, وہ چینی بنا رہے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چینی ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی بہت بڑی نیڈ نہیں, جتنی کی ضرورت ہے اتنی بنائیں, اور اس سے اور بہت کچھ اس زمین سے ہم کر سکتے تھے. ہم اس طرف آتے ہیں تو سر انوویٹو ایگریکلچر جو پاکستان کو $1 بلین میں ایکسپورٹ دے سکتی تھی. جسٹ ایک آئیڈیا پہ بات کروں گا 1-2 منٹ کے اندر. سر CBD آئل, عرف عام میں ہم کہتے ہیں بھنگ کا آئل. جی ہاں. تو سر عمران خان گورنمنٹ میں اس کی پالیسی بنی, ابھی پتہ نہیں کس پروسیس میں ہے, کیوں رکی ہوئی وہ پالیسی. سر اس کے لائسنسز ایشو کریں, امیجیٹلی کریں. اوکے. 1 ایکڑ سے 10 لیٹر بھنگ کا آئل نکلتا ہے. اوکے. 1 ایکڑ سے 10 لیٹر بھنگ آئل نکلتا ہے. اور وڈ یو بلیو کہ 1 لیٹر بھنگ آئل کی پرائس کیا ہے سر؟ $10,000. $10,000 کا 1 لیٹر ہے. $1 لاکھ ہم کما سکتے ہیں جسٹ 1 ایکڑ سے, اور چند ماہ کے اندر. اس کے لیے کوئی مطلب سال نہیں چاہیے, مطلب فصل جلدی اگ جاتی ہے سر 4-6 ماہ کے اندر. ٹھیک ہے, فرسٹ ممکن ہے ٹائم زیادہ لے گی, اس کے بعد پروسیس میں آ جائیں گے. یار 1 سال بھی لیں, جہاں پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ IMF کی نیکسٹ شرطیں کیا ہوں گی؟ وہ لازمی بات ہے, بہت سخت ہوں گی سر. اتنی سخت ہوں گی, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے ڈیفنس کا بجٹ کم کریں گے, پھر IMF دے گا. آپ کشمیر کاز کو بالکل ختم کر دیں گے. آپ اپنے جو ڈیفنس کی ہماری فرنٹ لائن ہے, جو ہماری سوورنٹ گارنٹی ہے پاکستان کی سلامتی کی, جو ضامن ہے, جو ہمارے ایٹامک ویپنز ہیں, ان کو کہیں گے جی آپ اس پہ بات کریں اور اس کو سرنڈر کریں. عدنان بھائی, ویسے تو یہ بہت لمبا موضوع ہے اور اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ یہاں پہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیکن ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. شروع میں بھی بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ فیصل آباد سے صبح تشریف لائے ہیں اور بہت ہماری فروٹفل گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر بہت ساری اور مزید باتیں کرتے ہیں.